بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مہینے میں ایک دفعہ جو ہے وہ یوتھ پراسپیکٹو پر ایک پروگرام کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام کے اندر بھی ہم نے ایک نوجوان کپلز کو یہاں بلایا ہے، اور وہ دونوں ہی نوجوان کپلز جو ہیں وہ ایک پروفیشنل ہیں، فائنینشیل پروفیشنل ہیں. اور آئیے ہم ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ویلکم صبا باجوہ اینڈ حسان محمد. رائٹ؟ ایم آئی رائٹ؟ یس کریکٹ. اوکے. اور باجوہ، آپ نے صبا آپ نے جو ہے گریجویٹ کیا ہے یو ایف ٹی سے، اور آپ نے ماسٹر کیا یارک سے، رائٹ؟ اور آپ نے جو ہے وہ گریجویٹ کیا یو ایف ٹی سے اور ماسٹرز کیا ہے ایم بی اے کیا میک ماسٹر سے، اور اس کے بعد سی اے بھی کیا ہے، رائٹ؟ اور ایک بڑا بزنس بھی چلاتے ہیں. بڑا تو نہیں بٹ بزنس چلاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو ہمارے ناظرین کو کیسے پتہ چلے گا صبا کہ ہو از صبا باجوہ؟ اچھا، تو جیسے آپ نے کہا کہ جی میں نے فائنینس میں انڈر گریڈ کیا ہے، فائنینس اور اکنامکس میں. پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا تھا فائنینس اور پبلک پالیسی میں. تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم میں نے کافی پرائیویٹ سیکٹر میں اور نان پروفٹ سیکٹر میں کافی دونوں سائڈس میں کام کیا ہے. تو لاٹ آف چیریٹی ورک، والنٹیئر ورک. تو اب also to add on to that میں نے ریسنٹلی اسٹارٹ کی ہے ایک کنسلٹنگ سروس. اٹس نان پروفٹ اور اسمال بزنسز کے لیے ہیلپ کرتی ہے. تو اینی وے میرے کافی یوتھ کے ساتھ اور نان پروفٹس اور چیریٹیز کے ساتھ بھی ورک ہے. تو آپ والنٹیئر کام کرتی ہیں یا دونوں؟ تو والنٹیئر ایز اے میں سائٹ پہ بھی کرتی ہوں، اور ایز اے پروفیشنل کنسلٹنگ ہے یا ایز اے پروفیشنل سروس میں نے اسٹارٹ کیا ہے. جی تو کافی میرا یوتھ اور ویمن اور اولڈر پیپل کے ساتھ بھی کافی انٹریکشن ہے. اوکے، دیٹس ویری گڈ. حسان، who is Hassan Mohammed? How our community know that this young man? So Hassan Mohammed came to Canada in 2003 from UAE. I was born and raised in UAE. اور میں نے پھر UFT سے undergrad کیا تھا economics and math میں. اور اس کے بعد I worked for a year in the finance sector. پھر 2008 was the subprime crisis جہاں پہ recession آیا تھا. So everyone was like finance professionals were having trouble finding work. تو I as a backup میں نے MBA کے لیے apply کیا تھا. Okay, very good. تو پھر McMaster University میں میرا accept ہو گیا تھا. پھر I did my MBA through McMaster University. Okay. اور اس کے بعد while I was at McMaster I applied for a job at PwC. I mean all the big four accounting firms because مجھے chartered accountancy کرنی تھی. تو پھر I got accepted at PricewaterhouseCoopers, PwC. And then I started working at PwC, got my chartered accountancy through there. Or the interesting thing is while I was at PwC, I had applied for franchise rights for a global hospitality chain called Popeye's Louisiana Kitchen. جو fried chicken بیچتے ہیں. تو we got accepted, me and my brother we got accepted, and ہم لوگوں نے اپنی پہلی ریسٹورانٹ 2011 میں کھولی. Alhamdulillah, like through the grace of Allah, 8 years later we have 7 restaurants across the GTA. That's why I say you're a big businessman, not a small businessman. Mashallah. Aside from all of that, like I was a very avid athlete. Like I used to play squash for all my universities. I won the Canadian squash championships in 2009. Okay. Or in my free time, very involved with the community. Through ICNA, MAC, and do a lot of other Islamic organizations. Yeah, Islamic organizations. So I'm the vice chair of Interest Free Housing Cooperative. Okay. And I do a lot of youth work for the past 4 or 5 years. تو سب آپ کو اسپورٹس کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اسکواش کھیلتے رہے. جی not professionally as an athlete, مگر yes I'm pretty athletic I think. Okay. I could say تو میں کافی اسپورٹس میں رہی ہیں. جی کافی مجھے شوق تھا اس کا. اچھا. تو ابھی بھی ہے. تو آپ دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی؟ یہ تو بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے نا. تو پوچھنا ہی ہم نے کہ آپ دونوں ماشاءاللہ میاں بیوی بھی ہیں، دو پروفیشنل بھی ہیں. ملاقات تو 2 طرف سے ہوئی. میری کزن کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے فرینڈ ہیں. اچھا. اور آلسو میرے جو بھائی ہیں ان کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فرام دا مسجد اینڈ اراؤنڈ. تو پھر ان کے تھرو ملاقات ہوئی. اور اچھا. مطلب پہلے سے ایسا کوئی نہیں تھا کہ پہلے سے جانتے ہو یا تعلیم کے دوران دیکھا ہو؟ نہیں، ہمارے ایکچولی کافی میوچل فرینڈز بعد میں پتہ چلا کہ تھے. مطلب ویسے انٹریکشن نہیں ہوئی. نہیں، کبھی بھی نہیں ہوئی ایکچولی. حالانکہ بعد میں شادی کے بعد اور پتہ چلا کہ ہاں فلانے کی شادی پہ بھی ہم نے دیکھا تھا، ہم تھے، لیکن ملے نہیں، اتفاق نہیں ہوا. دیکھیں بات میں حسن، ہم تو پاکستان میں ہوتے تھے تو ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے شادی ہوتی تھی جب تمہاری ایج کے تھے. تو ہم تو وہ بریانی کی ٹرے لے جانے کے چکر میں جو نا اندر پہنچ جایا کرتے. تو اس زمانے میں تو ساری حرکتیں ہوتی تھی رائٹ. تو مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہوتا ہے. اس کے کوئی نہ کچھ تو ہوتا ہوگا. یہاں یہ اب ایزی ہو گیا ہے ان دا سینس کہ پیرنٹس نے اجازت دی ہوئی تھی کہ ہاں دیکھ لو، انڈرسٹینڈنگ کر لو. ٹھیک ہے. اور پھر لائک اپروکسیمیٹلی 6 مہینے بعد ہماری بات پکی ہو گئی. 2 مہینے بعد نکاح ہو گیا. ویری گڈ. نہیں دیٹس ویری گڈ. اور کتنے سال ہو گئے؟
माशाल्लाह ये मुझे टेस्ट करने के लिए इसे चुप हुई है. We got married in हमारी निकाह हुई थी अगस्त 2014 में. अच्छा. और शादी रुखसती वगैरह जान 2015 में हुई थी. तो माशाल्लाह 3-4 साल हो गए हैं. Almost 5 years. माशाल्लाह, वेरी गुड. और कोई बच्चे हैं आप लोगों के? जी, एक बेटी है. अच्छा माशाल्लाह, बेटी भी है माशाल्लाह. क्या नाम है उसका? ईमान नाम है. वेरी गुड. तो आज हम किधर किसके पास छोड़ गए? इनकी अम्मी के पास, अपनी अम्मी के पास? नहीं, इनके अम्मी और अब्बू के पास. अच्छा, तो आज जो है वो इनकी अम्मी अब्बू के पास छोड़ गए. उन्हें आमतौर पे खवातीन ये करती हैं कि वो अपनी अम्मी के पास छोड़ के आती हैं, राइट? लेकिन चलें, हाँ, अच्छी बात है कि आपने जो है इनके अम्मी अब्बू के पास छोड़ दिया. नहीं, दोनों काफी सपोर्टिव. नहीं, यहाँ पर मेरा ख्याल है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट है, राइट? इज ए डिफरेंट, लोग रियलाइजेशन की तरफ स्लोली ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड दैट. ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो. अच्छा, एक चीज मुझे और बताएं कि जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक परसेप्शन है हमारी सोसाइटी के अंदर कि जनाब यहाँ पर नौजवान जो है उनमें पेशेंस नहीं होता और जनाब बहुत सारी डिवोर्स हो रही हैं, ब्रेकआउट हो रहा है, जो एक दूसरे को छोड़ देते हैं. आप दोनों तो माशाल्लाह 5 साल से हैं, माशाल्लाह बेबी भी आप लोगों का. क्या परसेप्शन है? इज देयर आर सम रियलिटीज टू? आई थिंक सही है, मगर ऑल्सो ये कि चैलेंजेस भी हर जनरेशन में डिफरेंट होते हैं और ज़्यादा. तो इस जनरेशन के जो चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट होंगे पहले के जनरेशन से. बिल्कुल बिल्कुल. तो जैसे you know we live in a society, everything is a lot more open, a lot more accessible. तो जो हमारे पेरेंट्स के इश्यूज थे या प्रॉब्लम्स थे वो हमारे नहीं होंगे, नए इश्यूज होंगे. तो आई थिंक इसीलिए ठीक है, ये भी बात सही है कि पेशेंस कम होगा या लेस टॉलरेंस फॉर थिंग्स. तो वो भी हमारी जनरेशन को एक अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसके अपने आप को इम्प्रूव करें और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और ज़्यादा मेहनत करें रिलेशनशिप के तरफ. मगर चैलेंजेस भी हैं तो उनको आप जो ओल्डर जनरेशन है वो अंडरस्टैंड करे कि डिफरेंट चैलेंजेस हैं. और एक लेस जजमेंटल साइड से जजमेंटल ना हो. दैट्स वेरी ट्रू. तो ज़्यादा हेल्प हो सकती है ताकि जो हमारी एज के लोग हैं उनको कोई इश्यूज हैं तो वो घबराए नहीं किसी के पास हेल्प लेने से. ताकि कोई ये ना कि अच्छा तुम लोगों को पेशेंस नहीं, ये नहीं है, मगर ओपनली डिस्कस कर सके इश्यूज ताकि वो प्रॉब्लम्स अपनी ट्रस्ट जोन बनाना पड़ता है. देयर शुड बी अ ट्रस्ट जोन. जी हसन, कैसे देख रहे हैं? Well, आपका सवाल कि is this just a perception? Yeah, I think it's factually based है कि unfortunately मुस्लिम कम्युनिटी में भी इश्यूज आ रहे हैं और डिवोर्स रेट एन ऑल टाइम हाई कह लें. और बाकी कम्युनिटीज़ में तो मतलब और भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं. सो दिस इज़ अ फैक्ट. And you know, this is a very long discussion in the sense that there is a lot of underlying factors कि ये क्यों हो रहा है. कम्युनिटी में शायद like बच्चों पे प्रेशर बहुत जल्दी हो जाता है कि तुम्हारी 25-26 साल की एज हो गई, शादी कर लो. लेकिन कनाडा के अंदर 25-26 साल की एज मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होता. अच्छा, ठीक. ना घर होता है, ना प्रॉपर जॉब होती है. so there's a lot of factors. एक्सपेक्टेशंस में बहुत ज्यादा मतलब वेरिएंस होता है. ठीक है, कि यार बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है, इन-लॉज की क्या है, मेरी स्पाउस की क्या है. तो like those differences in expectations can cause a lot of havoc. तो yeah, religious sentiments, religious values are very different sometimes between couples. या तो शादी से पहले aligned होते हैं लेकिन शादी के बाद बंदा कहता है कि अब तुम हिजाब पहनना शुरू कर दो. भैया पहले तो पहन नहीं रही थी, बाद में आपने डंडा लगाना शुरू कर दिया. So these are, it should be volunteer. It should be volunteer. Of course. You can't. मैं कहता हूँ कि देखें ना, अगर आपने करनी थी किसी हिजाब वाली लड़की की शादी तो पहले ही ढूंढ लेते भाई. Why you bring some modern girl which don't want to wear the hijab? There are good women as well which are not wearing the hijab, but they are very great women there around, right? They are beautiful girls as well there. So ये तो होता है. लेकिन ये कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको किस तरह की चाहिए वो ढूंढ ले पहले, बजाय ये कि बाद में परेशान होने के. राइट. तो मेरा ख्याल है कि ये चीज. लेकिन एक चीज और भी जो है हसन, और आप दोनों से मैं सवाल करता हूँ कि आई फील कि एक लोग कहते हैं कि नौजवान जो है वो उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये एक वजह है डिवोर्स रेट हाई होने की. वो शादी तो कर लेते हैं लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े लेस होता है इस हवाले से, जो कि लेनी पड़ती है. आई थिंक दैट्स वेरी ट्रू. इसलिए कि हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में हमारे जो फादर्स और सब थे वो काफी यंग एज में उनके पास जल्दी जिम्मेदारी आ गई थी, जॉब्स एंड बच्चे, फैमिली, सब कुछ. मगर अब पीपल आर इन देयर 30s और फिर अभी तक वो बच्चों की तरह हैं. रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते, इमेच्योरिटी है. तो यस, आई थिंक दैट्स डेफिनेटली दैट्स ट्रू. Absolutely. I mean,
وہی نا کہ I feel کہ ہمارے پیرنٹس کی جو جنریشن تھی وہ they matured earlier than our generation is maturing. It could be because we were privileged کہ ہم لوگوں کو ہر چیز مل گئی, بنے بنائے مل گئی کہ بس یہ کھا لو, یہ پلیٹ پہ کھا لو. تم نے میری جو ہے نا, میں اپنے بیٹے سے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یار تم کبھی بس کے اندر لٹک کے گئے ہو کبھی؟ مطلب ہم روزانہ بس کے اندر لٹک کے یونیورسٹی جاتے تھے اور آدھے باہر ہوتے تھے بس کے اندر, اندر باہر ہوتے تھے, رائٹ, کیونکہ وہ سب سے چیپسٹ وے تھا ہاؤ ٹو گو ٹو دا یونیورسٹی. تو مطلب وہ ہمارے پاس لنچ اگر نہیں ہے تو نہیں کھائیں گے, پیسے نہیں ہے تو, رائٹ, آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ کو تو چاہیے ہوتا ہے سب کچھ. سو یہ ویری گڈ, اچھی بات تم نے کہی کہ پریولیج ہونے کی وجہ سے وہ جو سینس آف رسپانسبلٹیز ہے, اور اس میں پیرنٹ کا بھی قصور ہے, ہمارا اپنا قصور ہے, میرا اپنا قصور ہے, میں کسی اور کو نہیں کہتا. میں کہتا ہوں یار تم اتنا ڈائپر کیا ہوا ہے نا ہم نے تم لوگوں کو, اتنا مطلب سب کچھ دیا ہوا ہے, اس کے بعد اس وجہ سے پرابلم ہوئی, یو رائٹلی مینشن. تو میرا خیال یہ دو باتیں بڑی اہم تھی. اچھا ہوا یہ آپ نے جو ہے, اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا, آپ دونوں نے کیا بلکہ, کہ آپ لوگ والنٹیئرز بھی کرتے ہیں, اور ایک ایشو جو نوجوانوں کے حوالے سے آتا ہے وہ یہ, اور بلکہ صرف نوجوانوں کا ایشو نہیں ہے, مجھ جیسے لوگوں کا بھی ایشو ہے کہ آئیڈینٹی کرائسس. ہم ابھی تک سمجھ نہیں ہے ہماری آئیڈینٹی ہوگی کیا. مطلب میں پاکستان میں تھا تو میں ابھی پاکستانی, کینیڈین, مسلم اپنے آپ کو کہتا ہوں, رائٹ, دیز آر دا 3 آئیڈینٹی آئی ہولڈ ود می, رائٹ. نوجوان ہیں یہاں پر, وہ تو ظاہر بات ہے پاکستان سے نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کینیڈین, مسلم اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو کیسے دیکھتے ہیں اس آئیڈینٹی کرائسس کو آپ؟ I think آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, and this is a very very big issue in our community. In fact recently آپ کو جو بتا رہا تھا کہ میں پچھلے approximately 5 سال سے یوتھ کے ساتھ volunteer کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. In the capacity of halaqah. So basically I do like study circles with them to educate them, coach them on, mentor them basically on religious education as well, لیکن more importantly life skills. ٹھیک ہے. تو اس میں کافی ایکسپوجر ملا ہے مجھے کہ یار یہ بچے کس طرح کے چیلنجز اور کس طرح کے کویشچنز لے کے آ رہے ہیں, اور موسٹ آف دیم آر ایدر بورن ہیئر اور فرسٹ جنریشن. لیکن میں بہت چھوٹی ایج میں امیگریٹ ہو کے آ گئے تھے, تو ادھر یا تو پبلک اسکولز میں پڑھ رہے تھے. تو the question they fail to address is کہ are we Canadian Muslims or are we Muslim Canadians? Okay. کہ مطلب ہم how hard do we need to try to integrate into the Canadian society? اور ہمارا رول ہے جیسے the youth activists in the community, especially parents, to guide them and nurture them to understand the solution to the problem. کیونکہ اگر ہم ان پہ یہ پریشر, ان کے اوپر external factors بہت زیادہ ہیں, external pressures بہت زیادہ ہیں to integrate into the Canadian values. And that can completely confuse them. اگر ایک طرف ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار this is our stance on the following issue. I mean, I don't want to make this a controversial show, but this is our stance on the following issue. اور اس کے سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ but how is your stance so different from our stance? Yes. So he needs to be able to hold his ground. He needs to, or she needs to be able to hold her ground. And I mean, Islamophobia is a rising phenomenon. Exactly. But there's no denial about that, right? I was reading a few researches from Sheikh Umar Suleiman, a scholar from the US. وہ ایک یقین انسٹیٹیوٹ کر کے ایک انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں. تو انہوں نے 2017 میں ایک ریسرچ پبلش کیا تھا کہ جس پہ انہوں نے 30 مسلم امریکن یوتھ کو انٹرویو کیا, اور اس میں سے 1 out of 6 اسٹوڈنٹس specifically categorically denied that we try to make sure that our peers don't know that we're Muslims. Okay. Right, so they were born in Muslim communities, a Muslim family, but they're trying to show that we're not Muslim. They're posing that they are not Muslim. And 1 in 3 said that, you know what, we try our best to not pray in public. We try our best to not show that we're eating halal and we're staying away from haram and stuff, because we don't want them to know that we're different from them. Okay. So that sort of societal pressure, and then if they don't have mentorship, they don't have parents guiding them around, then بچوں کا کیا ہوگا, right? Like where are they going to go? سب لڑکیوں میں بھی ایشوز ہیں ڈیفینیٹلی کافی ان کو انٹیگریٹ. جب آپ بڑے ایج کے ہوتے ہیں تو ایزی ہوتا ہے کہنا کہ نہیں ڈونٹ کیئر اباؤٹ واٹ اینی ون تھنکس, مگر جب آپ اس ایج کے ہوتے ہیں تو آپ بس یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے فرینڈز ہوں اور آپ کو ایکسیپٹینس ہو. تو آئی تھنک نو میٹر دا جینڈر دیٹس این ایشو آل اکراس the board. I would actually add کہ for women, ہماری جو مسلمان لڑکیاں ہیں ان کے لیے تو تھوڑا اور مشکل ہے, کیونکہ دے آر ویزبلی مسلمس. اگر میں اسٹریٹ پہ چل رہا ہوں تو اگر میں نے ثوب اور ٹوپی نہیں پہنی, اگر میں اس طرح چل رہا ہوں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں بیچاری جو حجاب کرنا چاہتی ہیں, I mean اسی اسٹڈی کے اندر لکھا ہوا تھا کہ 19 میں سے 17 لڑکیوں نے کہا ہے کہ within the last year there was Islamophobic attack on us just because they were wearing hijabs. That's very true. My daughter always complain about it. Somebody say something. She's also studying in the university and she taking the hijab. She also complain about
about those things as well. And a lot of, in the same study, a lot of the girls that were interviewed, they said, we want to take it off because of that reason. Okay. And, because of acceptance. Because that's the pressure also. Because they're visibly, and they almost feel कि कि हमें visibly अपने आप को दिखाना, Muslim दिखा रहे हैं मगर the boys don't. Okay. So it's very very hard for them too. मतलब और सारा जो अभी जो आप देखें जो क्यूबेक के अंदर हुआ है, रिलीजियस बैन लग गया है वहाँ पर, और वो रिलीजियस बैन के नतीजे में क्या हुआ कि मतलब सबसे ज्यादा मुतासिर तो हमारी बहनें ही होंगी, हमारी बहनें हमारी बेटियां होंगी, जाहिर बात है उनके लिए बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर की जॉब्स हैं वो उनके लिए दरवाजे क्लोज कर दिए उन्होंने, और जाहिर बात है वो विजिबल जो है वो हमारी सिस्टर्स होती हैं, हिजाब पहनती हैं, एंड बहरहाल ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि चार्टर ऑफ राइट के हवाले से ये बिल्कुल सही नहीं है, कनाडा के चार्टर ऑफ राइट से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, बहरहाल इस हवाले से लोग बहरहाल बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी खुद भी इट्सेल्फ जो है ट्रूडो ने बात की है और दूसरी और भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं इस हवाले से बात तो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये कि एक नजर आता है कि दुनिया के अंदर जो है वो एंटी इस्लाम या एंटी इस्लाम के हवाले से ना काफी प्रेशर जो है वो यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में बढ़ रहा है हमारे लिए, तो हमें बड़े संजीदगी से सोचना हो खासतौर पे आपकी जनरेशन को कि हाउ वी कैन डील दिस थिंग्स, राइट। एक आखिरी सवाल ब्रेक पे जाने से पहले कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अच्छा आप लोग अभी आपने कहा कि जो है ना वो बेबी को छोड़ के आए हैं इनकी मदर, तो कंबाइंड फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हैं, राइट, तो चैलेंजेस क्या हैं उसके? नहीं, आई थिंक अगर दोनों साइड्स अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम ईच साइड, आई थिंक वो एक आपस में अच्छी बन सकती है। लेकिन ये तो कहते हैं कि सास बहू की कभी नहीं हम मेरी सास काफी स्वीट है, वो टिपिकल सास नहीं है। अच्छा, टिपिकल सास नहीं है आज? नहीं बस वो इनकी आज बर्थडे इनकी। अच्छा सरप्राइज बर्थडे भी कर देते हैं, पहले बताते केक भी काट देते थे, कल सरप्राइज करते हैं लोगों ने हमारी फैमिली में। आई थिंक द ओनली थिंग जो ग्रैंड पेरेंट्स का होता है कि उनका बच्चों के ग्रैंड किड्स के लिए दिल कमजोर होता है, तो होता है कि ये हमारे माँ बाप से अथॉरिटी है, बस नहीं, मगर माशाल्लाह लाइक कोई अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग हो तो मतलब आपको कोई चैलेंज नहीं है फिलहाल? अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स यू आर क्वाइट ब्लेसिंग इन दैट वन, बिकॉज़ चैलेंज होते हैं, एक माशरा है ना हमारा, हर लोग मुख्तलिफ हो सकते हैं, सोसाइटी होती है, फिर वो एक इंटरनेशनली एक टैबू भी बना हुआ है कि सास बहू का झगड़ा मस्ट है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, आई थिंक वो भी एक मतलब थोड़ा बहुत अगर ना हो तो समझने कि नेचुरल नहीं है फिर इसका मतलब, मगर आई थिंक वो ऐसी चीज आपको अगर बिगिनिंग से आपके दिमाग में डाल दी जाए तो फिर आप फिर डर जाते हैं, आप उसी फिर परसेप्शन से आते हैं। लेकिन आप डालना भी चाहे तो घर वाले जो आपके वो डाल के बेचते हैं आपको, तो जरा सास से बच के रहना। नहीं हम लोग आई थिंक दोनों साइड्स काफी अंडरस्टैंडिंग थी, मगर आई थिंक इस जनरेशन में इट्स गेटिंग बेटर, आई थिंक पहले जो ड्रामा उसकी वजह है ना इंडिपेंडेंट आप लोग ज्यादा हैं हम लोगों के मुकाबले, हमारे यहाँ तो हम तो अब्बा के सामने जबान नहीं खोलते थे ना, मतलब आप लोग तो खोल लेते हैं, मतलब मेरा बेटा है वो जो चाहे बोलना है उसने बोल देगा, वो उसमें क्या बात है, मेरी बेटी है मुझसे आगे डिस्कशन कर लेगी हर मौजू के ऊपर, तो मेरा ख्याल जनरेशन ज्यादा वोकल है, राइट, उसकी वजह से क्या है कि कम्युनिकेशन गैप जो है ना थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन बारह ये कि वो शादी से पहले तो जनरेशन के अंदर जो है ना कम्युनिकेशन गैप है, उसके ऊपर अभी हम आएंगे ब्रेक के बाद क्योंकि बहुत अहम सवाल है। मगर एक बात जो है ये जो सास बहू का है आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है कि हम इस जनरेशन में चाहें कि उस आइडिया से अंदर लोगों को चांस दें, राइट, जैसे कि अगर आप सोच कर आए कि ये मेरी सास है ये मेरी बहू है, दोनों सोच के हमेशा वो थोड़ा एक रहेगा आपके, मगर आप बिल्कुल क्लीन स्लेट से आए तो आई थिंक थोड़ा मतलब हो सकती है रिलेशनशिप, प्री डिफाइंड आइडियाज के साथ नहीं है, मतलब आप आए क्लीन स्लेट के साथ, वेरी गुड राइटली मेंशन, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप पहले से आइडियाज अपने बिल्ड करके किसी घर जाते हैं तो फिर आप उसी तरह सोचें, आप छोटी छोटी बात के ऊपर रिएक्ट भी उसी तरीके से करते हैं, दैट्स वेरी ट्रू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं दो चार और अहम सवाल आपसे करने। तो नाज़रीन उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अब तक पसंद आ रहा होगा, जाइएगा मत, और हमने बड़े अहम सवाल जो है वो सबा से और हसान से करने कि जनाब ये जो हमारी जनरेशन है यहाँ पर वो कैसे आगे बढ़ रही है, और जनाब उसके क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और हम जो है उन चैलेंजेस को कैसे डील करेंगे, और इस हवाले से हम इनसे मज़ीद सवालात करेंगे। तो आइए टेक अ ब्रेक, और ब्रेक से वापस आते हैं।
تو ناظرین وقفے سے پہلے آپ حسان اور صبا کی خوبصورت باتیں سن رہے تھے، تو آئیے سلسلے گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے تھوڑا تھا. ہم نے وقفے سے پہلے صبا سے پوچھ رہے تھے کہ صبا جو ہے وہ کیا ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، کیا مشکلات ہوتی ہیں کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر رہنے دے. ساس اور بہو کے جھگڑے بڑے مشہور زمانہ ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ بینیفٹ کیا ہے، واٹ آر سم بینیفٹ آف لیونگ ان اے کمبائنڈ سوسائٹی فیملی سسٹم؟ بینیفٹ تو ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے آپ کا، ایموشنل، فزیکل. تو جیسے فار ایگزامپل آج ہم اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آئے ہیں تو کافی لوگوں کو کہیں اور جا کے ارینج کرنا پڑتا ہے، یا اگر آپ کو کہیں قریب جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ جلدی سے جا بیبی سکتے سٹر بلواتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. اور پھر سب سے اچھی بات ہے کہ جو بچے ہیں وہ گرینڈ پیرنٹس سے کلوز ہو سکتے ہیں اور تھوڑا ان کو ایک ریلیشن شپ ڈفرینٹ ڈیولپ ہوتا ہے. ویسے بڑا زبردست ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ گرینڈ چلڈرن کا اور بچوں کا، رائٹ؟ میں خود آئی ایم ون آف دا فیوریٹ چائلڈ آف مائی دادی ماں. میں اپنی دادی ماں کا فیمس فیوریٹ ہے. اور سب بہت وہ دوسرے جو میرے کزن تھے بہت وہ مجھے آلو کہتی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے. ہاں شی ٹیل می، میں تھوڑا گول مٹول سا تھا تو مجھے کہتی آلو ادھر آؤ، آلو کو لے لو. تو دوسرے میرے کزنس تھے وہ ذرا سا جیلس بھی ہوتے تھے. تو آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل ریلیشن شپ جو کہ ہم یہاں مس کرتے ہیں، جن کے نہیں ہیں پیرنٹس، رائٹ؟ اور ان کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے تو وہ مس تو یقیناً کرتے ہیں. جی، اور آئی تھنک آپ کے اگر پیرنٹس ہیں یہاں پہ اور اگر آپ ساتھ نہیں بھی رہ رہے تو آئی تھنک ایک ایفرٹ ڈالنی چاہیے کہ آپ جتنا بھی پاسبل ہو سکے آپ ان کو ملوائیں ان سے، بالکل صحیح بات، اس سے کہ وہ کافی ایک اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حسن؟ Mainly just a win-win situation. She adjusted herself. I was very, very blessed. Okay. Saba was a very easy girl to accept, to make her understand. Or mashallah, it was very natural. Okay. Or mainly, it's an amazing support because business is a lot of work. Kabhi kabar agar, and I can leverage on my parents, I can leverage on the support system at home. کہ آپ پھنسے ہوئے ہیں، میں پھنسا ہوا ہوں تو انہوں نے اس کے ساتھ ہیلپ کر دی. ایمان کو دیکھ لیا، یہ بھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں کافی. تو اگر ان کو کہیں جانا ہے تو پیرنٹس are like there behind. یہاں پر یہ مسئلہ بھی نہیں ہے نا کہ بیگم نے خود ہی گاڑی ڈرائیو کی نکالی اور خود ہی کیا مسئلہ ہے. مطلب وہاں تو مسئلہ یہ تھا نا کہ اب آئیں گے تو لے کے جائیں گے، رائٹ؟ اسپتال بھی جانا ہے تو اماں انتظار کریں ابا کا، رائٹ؟ یہاں تو بہرحال یہ مسئلے نہیں ہے. اچھی بات ہے، اس سوسائٹی کی پازیٹیو باتوں میں سے یہ بات ہے. اچھا ایک سوال تم سے وہ بیچ میں رہ گئی بات، تم نے وہ آئیڈینٹی کرائسس کے حوالے سے ہم کر رہے تھے، تو کیا تم کوئی سولوشن بھی ہے تمہارے ذہن میں کہ اس آئیڈینٹی کرائسس کو کیسے ہم ڈیل کریں؟ جی ایبسولوٹلی. آئی تھنک سب سے پہلے ہم لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ دیر از اے کرائسس. ٹھیک ہے. اور دیر از اے فیمس سیئنگ کہ the apple doesn't fall far from the tree. تو پیرنٹس اگر اپنے آپ کو گراؤنڈ کریں، ان کو سمجھ آئے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہماری ویلیوز کیا ہے. I mean our values so thin کہ ہم جو ہے نا آ کے ان کو پھینک دیں اور نئی ویلیوز اڈاپٹ کر لیں تو پھر تو بچے don't expect کہ ان کے بچے جو ہے نا they're going to stick to their values, right? So they need to be firm on that understanding and create an environment of nurturing. اور پھر at a community level ہم لوگوں کو from all these big organizations جیسے ICNA ہو گئی، MAC ہو گئی، we need to understand کہ we need to invest in leadership. کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کتنا اس ایشو کو سمجھ رہی ہے اور ایڈریس کر رہی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں جو بوائز کے حساب سے میں کہہ سکتا ہوں I don't know about the girls as much، لیکن جو لڑکے ہیں ان کی 99.9% میں کہوں گا کہ ان کی جو اسلامک ایجوکیشن ہے وہ فرائیڈے کے خطبہ ہیں if they attend those خطبہ. اب وہ اگر خطبے میں خطیب جو ہے وہ کوئی فقہ ایشو کو لے کے بیٹھ گیا ہے تو وہ تو پیچھے بیچارہ بچہ جو ہے وہ گیموں میں لگا رہے گا، فون پہ لگا رہے گا. اور سسٹر جو ہیں وہ تو جاتی بھی نہیں ہے میجورٹی، ان کی کیا ایجوکیشن ہوگی we don't know. So the khatibs, the imams, they need to understand this کہ یار this is the only chance we have to connect with these youth. اگر ہم نے اس پہ بھی ایک امپریشن نہیں چھوڑا وہ 20-25 منٹ جو فرائیڈے کو ہوتے ہیں تو we will never have an opportunity to connect with these kids. So yeah, at a community level we need to address this. Leadership میں invest کریں اور the parents really need to take a strong stance کہ یار مطلب let's nurture our kids and give them the support needed to address all of these issues. لیکن آپ یہ نہیں دیکھتی صبا، آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ جیسے ہمارے زمانے میں تو سوشل میڈیا اتنا زیادہ اویلیبل نہیں تھا، آج جو ہے وہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اتنی ساری چیزیں، اور سیلف اسٹڈی بہت کرتے ہیں نوجوان، اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس روزانہ آ رہی ہوتی ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس میں بہت ساری اچھی بھی ہوتی ہیں، بہت ساری بری بھی ہوتی ہیں. اب یہ تو ایک ایشو ہے. اور بہت سارے بچے ہیں جو انٹریکٹ نہیں کرتے، وہ تو اپنی پرسنل لائف کے اندر بس انہی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ہاؤ مچ دیز تھنگز آر ہیلپ فل؟ ان کو کون کریکٹ کرے گا اور کیسے کریکٹ کریں اس کو؟ آئی تھنک پیرنٹس کو سمجھ تو یہ ایک بات ہے کہ جب ہماری جنریشن میں پیرنٹس بس کچھ کہہ دیتے تھے تو ہم
بس ٹھیک ہے سمجھ لیتے ہیں. اب انفارچونیٹلی ایسی جنریشن نہیں ہے, تو پیرنٹس کو تھوڑا یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اب اسی کے یہاں بھی سوسائٹی ایسی ہے کہ ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ to question everything. Exactly. So whether it's parents, teachers, any types of authority. Exactly. تو وہ ایک کلچر ختم ہو گیا ہے جہاں پہ آپ بس پیرنٹس کچھ کہہ لیں اور بچے بس چپ کر کے بس سمجھ لیں. تو آئی تھنک اگر پیرنٹس ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ایسے آپ ڈیل نہیں کر سکتے تو اپنی اپروچ تھوڑی چینج کریں تو مے بی یو کین بریک تھرو اے لٹل بٹ. تو I think you can try as much as you can. But social impact, social media کا impact بہت زیادہ ہے. جی absolutely. Too much impact. But it's not all positive, right? Not positive. I'm saying that. جی اسی لیے کافی لڑکیوں کو سیلف اسٹیم ایشوز ہیں, کافی ان کو کافی ینگ ایج سے ان کو اپنی امیج کے بارے میں, اپنی خوبصورتی کے بارے میں ایک فوبیا ہو رہا ہے ان کو, میک اپ ارلیئر ایوری تھنگ, اسی کہ ان کو اپنی ایک ہر چیز پکچرز اور سب کو لگانی ہے انسٹاگرام اور فالوورز, اور ان کو کافی امپیکٹ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہماری پکچرز لائک کر رہے ہیں نہیں کر رہے. تو جو ایسے ایشوز پہلے نہیں تھے تو آئی تھنک ان کو ایک ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے اپنے پیئر سے, یہ نہیں کہ صرف جب اسکول جا رہے ہیں یا ورک جا رہے ہیں ان کو کتنے لائکس گھر بیٹھ کے بھی ان کو ایک فیل ہو رہا ہے بڑا کتنے لائک ملے. ویسے بچوں کی کیا بات ہے, بڑے بھی اس میں بڑے مطلب شامل ہوئے ہیں. میں اکثر ہمارے جو ایڈلٹ پیپلز ہیں ان کو دیکھتا رہتا ہوں, وہ ہر وقت تھوڑی دیر بعد ہر فون, میں نے بولا واٹ ہیپن یار, وی آر ٹاکنگ وائی یو آر ٹیکنگ دا فون always. وہ یار دیکھ رہا ہوں لائک کتنے ملے. self gratification جو ہے نا, self gratification is an epidemic, like it's a mental disorder basically. ہمیں پتہ کرنا ہے کہ یار ہم لوگ پاپولر ہو رہے ہیں, ہماری پیئر سرکل میں نہیں ہو رہے. پاپولیرٹی ہمارا مسئلہ ہو گیا, بس ہم پاپولر ہونا چاہیے. ہاں, and younger girls are having self esteem issues, ان کو ان کا کانفیڈنس لو ہے, ان کو ایکچوئل suicidal thoughts آ رہی ہیں, کافی ڈپریشن. So it's very various factors, مگر social media is a big factor. تو کیسے بچائیں گے آپ لوگ اپنے بچوں کو؟ We talk about that a lot. لیکن جو تھوڑی بہت ہم لوگ جو ہے نا سیمینارز وغیرہ اٹینڈ کیے ہیں اس ٹاپک پہ, پیرنٹل ورک شاپس وغیرہ. So one thing we've learned is that we need to be good role models. Okay. بہت سمپل سی مثال یہ ہے کہ اگر میں ایمان کے سامنے اپنے فون پہ لگا رہا ہوں نا, تو اس بیچاری کو اس کو پتہ ہے کہ سیکھنا ہے, اس کو سیکھنا ہے. اس کو فون کا بھی اس کے خالی پرپز ہے کہ وہ یوٹیوب پہ بچوں کے کارٹونز دیکھتی ہے, تو آگے کہہ دیتی ہے کہ بیبی ویڈیوز, کہ مجھے اپنے جو کارٹونز دکھاؤ. تو اگر اس کے وہی اسی کتاب کھول کے پڑھنے لگوں تو اپنی کتاب لے کے آ جاتی ہے کہ مجھے یہ پڑھائیں. تو it's just we need to be role models. ہاں, رول ماڈل تو ہونا پڑے گا, لیکن پرابلمس تو یہ آتا ہے نا کہ ہمارے یہاں بڑا ایزی وے آؤٹ ہو گیا نا کہ بچوں کو کارٹون لگا دیا, بیگم صاحبہ خود بھی لگی ہوئی ہیں رائٹ اس کے اوپر, مائیں بھی. آج میں ایک جگہ کارٹون دیکھ رہا تھا, بڑا زبردست کارٹون تھا وہ, کہ وہ اس کے اوپر فیس بک کے اوپر لگی ہوئی تھی وہ ہیں, اور وہ بچی کو ایسے پکڑا ہوا ہے, بچی الٹی ہو رہی ہے اور وہ دودھ کی بوتل ایسے بچی منہ سے پینے کی کوشش کر رہی ہے. سو دیٹس اے ونڈرفل کارٹون. تو وہ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک پوسچر ہے, یا آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے کہ ہماری سوسائٹی کس طرح بیہیو کر رہی ہے, رائٹ. سو وی ہیو ٹو بی, مطلب ماؤں کو بیٹر ہونا پڑے گا. مطلب پہلے میں اپنی وائف کو دیکھتا ہوں آج بھی وہ بہت مطلب کیئرفل ہوتی ہے. میں اس کو کہتا ہوں تم ایکسٹرا کیئرفل ہو, تمہارا پرابلم ہے کہ آپ لوگ ایکسٹرا کیئرفل ہو, اپنے تھوڑا سا لیس کیئرفل ہونا چاہیے تاکہ بچوں میں کانفیڈنس بھی دو. جو اگلی جنریشن آ رہی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اگلی جنریشن کی مائیں کیسی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا, کچھ سمجھتے نہیں ہیں, بچوں کو صحیح سے نہیں دیکھ رہی ہیں. یہ ایشو تو آتے ہیں ہمارا. تو آپ کو بھی آتے ہیں؟ نہیں آتے. آئی تھنک وہی ہمارے لیے کافی بڑا ایشو تھا اسکرین ٹائم سے اس کو دور رکھنا. تو کافی دیر ہم نے آلموسٹ 2 years 1.5 years تک کیا تھا. ہاں وہی, اور ہمیں بھی جیسا جو میں کہہ رہی ہوں کہ اس جنریشن کے پیرنٹس کو اب ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا کہ جیسے ہمارے بھی ایشو ہے نا, ہاں, تو ہم اپنے بچوں کے ان کے ایسے ایشوز ہوں گے جو ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے, تو ہمیں اوپن رہنا پڑے گا کہ ہم کمیونیکیشن ڈیولپ کریں اور ان کے اسٹائل سے ہم ان کو ڈیل کریں. چلیں, زبردست. اچھا, اگلا سوال پہ آ جاتے ہیں. اگلا سوال بڑا اہم ہے میرا, اور وہ سوال اس لحاظ سے ہے کہ ایک تاثر جو, دس از ناٹ تاثر بلکہ میں کہتا ہوں از اے ریالٹی, کہ دا ینگر جنریشن اینڈ دا فرسٹ جنریشن لائک اس, ان کے درمیان جو ہے جنریشن گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے. اچھا, وہ گیپ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہماری مسلم آرگنائزیشن ہے, مساجد ہیں, یا کوئی بھی سوشل انفراسٹرکچر ہے, اس کے اندر یوتھ کی انٹیگریشن جس طریقے سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے. جس طریقے سے ان کو شامل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اچھا, ظاہر بات ہے پرابلم ایک ون سائڈڈ نہیں ہوتا, پرابلم 2 sided ہوتے ہیں آلویز, رائٹ. تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ پرسیپشن, یہ ریالٹی ہے. فرام مطلب کمیونٹی ورک,
بلکہ میں کل ہی ایک لیکچر میں اٹینڈ کرنے گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ جو شیخ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ there are about 800,000 Muslim people, over 800,000 Muslim people in Canada. لیکن you know very few of that percentage, I mean sorry, majority of them, like over 400,000 are youth, or very few of them are actually active and engaged in you know activism, Muslim activism کہہ لیں. تو اور اگر آپ کسی بھی مسجد میں نماز کے لیے چلے جائیں you know like other than جمعے کی نماز کے لیے, اور آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں مصلیز کون ہیں, وہ میجورٹی جو ہے وہ you know first generation اور older people ہیں, یوتھ تو نظر نہیں آتے. So this is a reality, and the gap is there, and I think we need to understand the strengths and weaknesses of both the populations. مطلب جیسے جو older generation ہے, جو میرے پیرنٹس کی جنریشن ہے, they were doers. مطلب وہ جو نا پیشنیٹ تھے, وہ کوئی کام کرنا تھا نا تو کرتے تھے, مسجد بنا لی, کمیونٹی سینٹرز بنا لیے, like organization اسٹیبلش کر لی. ہماری جنریشن کو وہی you know we were just spoon fed, but the thing is we have now یہ ہماری جنریشن سے بھی جو ینگر جنریشن ہے, they have relevance, right? Like وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے یوتھ کے ساتھ, they understand the challenges of their people, they understand the challenges of their peers. So اب کیا کرنا ہے کہ we need a mixed board. جو board ہوتی ہے نا of advisors, they can't just be like you know 50 plus people over there. They need 20-year-olds, they need 30-year-olds, so that ان کی بھی مطلب perceptions آئیں, and there's a balanced approach in running these organizations. For example حلقات سے, when I was part of YM, جو اکنا کا YM تھا, ہم لوگ ملتے تھے کسی کے گھر پہ اور 2 گھنٹے کے لیے دین کی بات کر لی, سیرہ فقہ, یہ we don't care, we would enjoy it. لیکن اب میں اپنے بچوں کے ساتھ کروں گا تو اگلے ہفتے کو آئے گا ہی نہیں, وہ بھاگ جائے گا, ہاں وہ کوئی نہیں آئے گا. تو I have to make sure کہ there's a PlayStation night, or there's a frisbee night, or there's something جہاں پہ ہم نے 20-30 minutes کے لیے کوئی you know important relevant issue پہ بات کر لی. ٹھیک ہے, but you know like so that's the way the reality is. تو جنریشن گیپ کو اس طریقے سے اچھا سولوشن ہے اس کا, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, اور آئی تھنک اگر کوئی یوز کوشش کر رہے ہیں تو ریکگنائز کرنا چاہیے. لائک a lot of girls complain کرتی ہیں کہ you know if we go to the masjid, وہ کہے گا کسی نے تم نے دوپٹہ صحیح نہیں پہنا, یہ نہیں کیا, you know تم نے تمہاری فاروق اعظم میں میری بیٹی بھی کمپلین کرتی ہے ویسے. جی, تو آئی تھنک آپ کو مین دیکھنا چاہیے کہ you know at least وہ آ تو رہے ہیں, رائٹ. تو اگر آپ مطلب پہلے وہ کنسسٹنٹلی آئے, ان کو ایک شوق ہوگا جو آ رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ تھوڑی مائنر ڈیٹیلز میں جا سکتے ہیں. آئی تھنک وہ ایک پرائیورٹی لسٹ ہوتی ہے, ہائرارکی آف پرائیورٹیز. تو آئی تھنک یو شوڈ فوکس آن دیٹ اینڈ ریئلی ٹرائی کہ کوئی ایفرٹ اس جنریشن میں اور سوسائٹی میں اس ایج میں اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو انوائٹ دم, بی مور اوپن. لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا, ہماری جنریشن بھول گئی کہ ہم بچے تھے, ہم جوان تھے, یا سب کچھ کرتے تھے, ہم سب بھول جاتے ہیں. اور پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اسی طرح کے تھے ہمیشہ سے, تو ایسا نہیں تھا, ہم بھی ایسے ہی سب حرکتیں کرتے تھے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہم وہ تراویح جب پڑھنے رمضان میں جاتے تھے, میں اور میرا بھائی جو ہے وہ پیچھے لائن میں کھڑے ہوتے تھے, وہ اس والی سائڈ کو دھکا مارتا تھا, میں اس والی سائڈ کو, سب ادھر ادھر گر جاتے تھے, پیچھے سے نکل کے دوسری جگہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو وی آل ڈو آل دوز تھنگز, رائٹ. بچے بھی ساری حرکتیں کریں گے, رائٹ. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری جنریشن نے کیا کیا ہے, رائٹ. اور ہم چاہتے ہیں کہ جی ویری پرفیکٹ جنریشن یہاں پر ہو جائے, ایسا نہیں ممکن ہو سکتا. ہمیں سب کو ریئلائز کریں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مکس کچھ جو ہے نا بورڈز بنائیں, لوگوں کو زبردستی شامل کریں, نوجوانوں کو, ان کو ذمہ داریاں دیں, ان کو ہلکی پھلکی ذمہ داریوں کے ساتھ آگے بڑھائیں تاکہ وہ کام کریں. وہ پھر اس پہ یہ بھی ہے نا کہ اب بورڈ پہ جو آ جاتے ہیں وہ چھوٹے ہی ہیں, پہ وہ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ یار مطلب کہ ینگ کو اب چانس دو. یہ تو بہت بڑا ایشو ہے, مطلب لوگوں کو خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے. وہ کہنا چاہیے یار لیٹس دی ادر پیپل ٹرائی, رائٹ. ایک پروون چیز ہے کسی بھی کمیونٹی کے, جب آپ کمیونٹی ممبرس کو انوالو کرو کسی بھی چیز میں, تو دے ہیو مور اونرشپ اینڈ دے ڈو بیٹر. تو آپ یوتھ کو, ویمن کو, جس کو بھی انوالو کرو گے, دے ول ڈو بیٹر. لیکن ایک پرسیپشن اور بھی ہے جو میں نے بھی دیکھا ہے کہ اگر تو نوجوان کسی نے تو کوئی سینٹر میں, اسلامک سینٹر میں جاب لے لی, ایڈمنسٹریٹر بن گیا, کچھ بن گیا, وہ تو بہت کرزمیٹک طریقے سے کام کرتا ہے. لیکن اگر والنٹیئر ہے تو وہ مطلب کبھی کر لیں گے, نہیں کریں گے, موڈ ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو ٹھیک ہے, مطلب وہ ڈیڈیکیشن نظر نہیں آتی. There are a few back seats, لیکن مطلب ایسا نہیں ہے کہ پوری مطلب سب کے سب ایسے ہیں. I do agree کہ اگر آپ کو کوالٹی چاہیے تو کمپنسیشن ہونی چاہیے, کم از کم اپریسیشن ہونی چاہیے. تو I'm a strong advocate for that and a very strong believer of that. تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. ہاں, فار ایگزامپل سمپل سی بات ہے, میں پہلے بھی کہا تھا کہ وی شوڈ انویسٹ ان آور لیڈرشپ. امام جو ہے, اب بیچارے ہم لوگ ایک امام کو کتنی سیلری دیتے ہیں, وی آل نو وے بلو پاورٹی, اور ان سے ہم کام کتنا لیتے ہیں. آپ بھی پڑھاؤ, آپ جنازے بھی پڑھاؤ, خطبے بھی دو, آپ قرآن کلاسز بھی کراؤ, حفظ بھی کراؤ, اور آپ کو کمیونٹی کے سوشل میریٹل افیئرس پہ بھی آپ مطلب 24/7 یو کنیکٹ, آپ یو پیئنگ دیم $25,000-30,000. آپ کس طرح کی آپ لیڈرشپ لے کے آ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو مطلب وہ ویسے
भी फाइनेंशियली आप उनको कमजोर रखेंगे तो वो लीडर वैसे नहीं बन सकेंगे. दैट्स वन ऑफ द रियलिटी. और बिल्कुल सही बात है. वॉलंटियर्स का ये है कि अगर आप कुछ वॉलंटियर्स करते हैं जस्ट टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स, हाई स्कूल आवर्स, मगर अगर कोई अपने पैशनेटली वॉलंटियर कर रहा है तो ज्यादा मेहनत करेगा. तो आई थिंक. अच्छा, एक सवाल और पूछ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी एक एरिया है कि मैं देख रहा हूँ कि नौजवान नस्ल जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आ रही. पॉलिटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अभी आपने जैसे कहा कि क्यूबेक के अंदर जो है वो बैन लग गया, राइट? तो अगर नौजवान नस्ल हमारी पॉलिटिक्स में नहीं आएगी, उसको कोई खराब चीज समझेगी, तो पॉलिटिक्स में आगे रोल अदा नहीं करेगी, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग इस सोसाइटी के अंदर? आई मीन आई थिंक बहुत ही आपने क्रूशियल पॉइंट रेज किया है कि हमें ये जो है ना एक पॉजिटिव इंडिकेशन है. एक हम पहले बात कर रहे थे आइडेंटिटी के ऊपर, क्या वी डोंट नीड टू लाइक गिव अप आवर वैल्यूज, लेकिन ये जो है ना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीडेड. मतलब अगर 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कनाडा इज मुस्लिम्स, बल्कि GTA के अंदर तो क्लोज टू 10% मुसलमान है. तो अब एटलीस्ट 1 out of the 10 representatives should be Muslims. So which isn't, I mean, है हमारे पास इखर खालिद हैं, we have a few here and there who are Muslims, but very few and far apart. I think सबसे बड़ी वजह ये है कि नीचे से शुरू नहीं करते ना हमारे पॉलिटिक्स. हमारा प्रॉब्लम ये है कि MP बनना है, MPP बनना है, हम ट्रस्टी बनने के लिए तैयार नहीं. या स्कूल अब आपका बच्चा है स्कूल जाएगा, तो आप जब स्कूल जाने लगे तो आप भाई उसकी जो पेरेंट काउंसिल है उसके अंदर दाखिल हो जाए. Both of you should be the part of that one. Why not? Absolutely. You will learn lot of things. Because मेरे जब बच्चे थे मैं पेरेंट काउंसिल में चला गया और मैंने लॉट वहां से सीखा. तो इट इज मुझे भी नहीं मालूम, मुझे बड़ा शौक था क्योंकि मैं कनाडा आया था. आई वांट टू लर्न द वेस्ट, हाउ द वेस्ट वाज देयर, राइट? मैं आया तो इसलिए मैं हर चीज में घुसता चला. आई अटेंडेड टोस्ट मास्टर एज वेल, आई अटेंडेड सो मेनी थिंग्स एज वेल. तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है ना ये कि आप लोग नीचे से शुरू करें. अब हमारा प्रॉब्लम ये हो कि हमारा यूथ भी ऊपर से शुरू करना चाहता है. दैट शुड नॉट बी लाइक दैट. यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल ऑफ द पॉलिटिक्स, देन यू विल बी गो ग्रेजुअली. ठीक है ना? तो एक सवाल तो और पूछ लेते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके प्रोफेशन के हवाले से सवाल है कि आपने कहा पोपाइज माशाल्लाह आप 6-7 जो है ना आपकी ब्रांचेस हैं और आप उसको चला फाइनेंशियली भी देखते हैं उसको, राइट? जी जी, फाइनेंशियली वो देखते हैं. तो कैसा एक्सपीरियंस लगता है? It's good, alhamdulillah. I mean, it's a lot of work. Business करना it's not easy, लेकिन alhamdulillah it's me and my dad, हम लोग मिलके करते हैं. Family business है? जी जी. तो alhamdulillah I've learned a lot. I've received a lot of awards. काफी recognition भी मिली है, and it's very challenging. मतलब मैं जो है I'm the director of operations and finance. तो मैं finance भी देखता हूँ, लेकिन mostly मैं operations involved हूँ. तो you know operations brings a lot of its daily challenges which make you resilient. तो good experience. आपकी कंसल्टिंग फर्म कैसी चल रही है? जी सही है. वो मेरी I'm also balancing motherhood और ये, तो I think it's very good to do quality over quantity. तो I think it's alhamdulillah. अच्छा, जाते जाते जो है वो क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? कोई पैगाम देना चाहें प्लीज? सबा, you go ahead. Okay. I think it's very important to work hard and have work ethic, and whatever you're passionate about, just really go for it. And also I think अपनी जैसे हमने पहले बात की है कि मुस्लिम आइडेंटिटी, उसको एक आप ज़्यादा स्टडी करें और उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस डालें, ताकि इस्लाम आप ये समझें कि एक वे ऑफ लाइफ है. तो आपको किसी चीज़ से वो रोकेगा नहीं आप जो परस्यू करना चाहेंगे. आपको इनफैक्ट वो आपको स्किल्स देगा जिसमें आप ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं एंड लीड अ मोर बैलेंस लाइफ. इसी के इस्लाम इज़ अबाउट बैलेंस. तो आई थिंक इट्स इन लाइफ आपको यू नो द मोस्ट थिंग्स दैट यू नीड इज़ कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्किंग, बीइंग हार्ड वर्किंग. तो आई थिंक वो दो चीज़ें अगर आप रखें एंड तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं. Hassan. So, in addition to everything which Saba said beautifully, I would say the very famous quote, right? Like, perfection is the enemy of success. So, you know, take it one step at a time. Absolutely must take you're well grounded, you're confident in your identity. Be proud of your identity. Be proud of the fact that you're Muslim first. And, you know, there's nothing in our religion which does not allow us to be a Canadian Muslim or a Muslim Canadian, but we need to understand our identity first, and then keep up the hard-working attitude. Look at it one step at a time. काफी सारे youth जो हैं वो चाहते हैं कि we want to be entrepreneurs, we want to be businessmen, but businessman बनने के लिए या entrepreneur बनने के लिए you need to have a basic skill set, which I learned through my work at PricewaterhouseCoopers or you know in finance industry. So you get those experiences first, and then knock at the right doors and pray to Allah, and inshallah everything will come through. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और बहुत खुशी हुई आपकी बात करके, और उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी
आप दोनों की बहुत सारी अच्छी बातों को पता भी चला होगा, और यकीनन जो है हमारे जो यंग कपल्स हैं उनके लिए काफ़ी सारे इसके अंदर जवाबात भी मौजूद हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है आप दोनों को जो है ना बहुत कामयाबी अता फरमाए, और जो है इस माशरे के लिए बहुत अहम शहरी बनाए, और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी जो है ना वो एक अच्छा ज़रिया बने कि हम सोसाइटी के अंदर जो है प्रिवेल कर सकें। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ये थे हसन और सबा, और आपने इनकी अच्छी अच्छी बातें आज सुनी, और यकीनन ये कि हम फिर अगले महीने किसी नए यूथ के साथ, न्यू कपल्स के साथ हम आपके साथ शामिल होंगे, और उस वक्त तक के लिए आरिफ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर किसी नए मौजू के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation.